السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ترکش پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوان پاکستان کے 2 روزہ دورے پر ہیں، پرتپاک ان کا استقبال کیا گیا ہے۔ اسٹریٹجک اکنامک فریم ورک معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ کتنا اہم ہے یہ دورہ، اور بالخصوص KL سمٹ کے بعد حال ہی میں پرائم منسٹر پاکستان ملیشیا بھی گئے تھے، اور اب ترکش پریزیڈنٹ بھی آئے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی سیاست میں کیا چل رہا ہے، بلاول بھٹو زرداری بھی نیب کے روبرو پیش ہوئے ہیں۔ لیکن نظامی صاحب، موسٹ امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے اور جو عوام کا بنیادی مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی کو لے کے قومی اسمبلی کے سیشن میں بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے جو وزیر ہیں فاضل وزیر خسرو بختیار صاحب، انہوں نے آج ایک تجویز دی ہے اور بات کی ہے، اور ان کی خواہش بھی ہے کہ کوئی میثاق معیشت وہ لایا جائے، سیاست نہ کی جائے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی ایسی تجویز دی تھی، پیشکش کی تھی، لیکن عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکا۔ دیکھیں، مہنگائی تو ساری، جیسے کل فواد چودھری صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے، جی، یہ تو سابقہ حکومت کی ذمہ داری تھی، ان کی وجہ سے مہنگائی ہے ڈبل ڈیجٹ، اور انہوں نے کہا قوم کو برداشت کرنی چاہیے۔ تو کیا بات یہ بیماری کیا ہے یہ پہلے تو میرے دوست جو جی دیکھیے، بیماری یہ ہے سر کہ ایک غریب آدمی کے نقطہ نظر سے بیماری جو ہے اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غریب آدمی کے لیے کیا چیز اہم ہے؟ اس کو نوکریاں چاہیے سر۔ نوکری کیسے ملتی ہے؟ نوکری ملتی ہے سر ترقی کی شرح سے۔ جتنی ترقی ہوتی ہے، جتنا کاروبار کا حجم بڑھتا ہے، اسی طرح سے لوگوں کو نوکری ملتی ہے۔ تو 6% کے اوپر یہ ملک ترقی کر رہا تھا، اب وہ شرح گر کے تقریباً میرے خیال میں 2 اب حکومت خود بھی کہہ رہی ہے 2.5 یا 2.4% پہ آ گئی ہے، اور جو یونائٹڈ نیشنز ہیں اور دیگر جو ہمارے اقتصادی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.9% پہ آ چکی ہے۔ اس سے بھی کم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صرف نوکری کے نقطہ نظر سے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ہو یہ رہا ہے کہ ہماری جو آبادی ہے وہ 2.345% پہ بڑھ رہی ہے۔ تو ہماری آبادی بڑھنے کی وجہ سے، اور ہماری آبادی کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نوجوان ہیں، ان کا ورک فورس میں آنے کی وجہ سے تقریباً ہر سال ہمیں 20 لاکھ نوکریاں چاہیے، 2 ملین لوگوں کو نوکریاں چاہیے۔ نئے لوگ، نوجوان لوگ جو آتے ہیں اس امید پہ اپنی اسکول اور کالج کی تعلیم کے بعد کہ انہیں حکومت کسی نہ کسی طریقے سے نوکریاں مہیا کرے گی۔ جب ایک GDP 1% گرتی ہے، یعنی ترقی کی شرح 1% گرتی ہے، تو تقریباً 4 لاکھ نوکریوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے 6% ترقی کی شرح جو ہو رہی تھی، اگر وہ 3 پہ آئی ہے تو 12 لاکھ نوکریوں کا نقصان تو پچھلے 16-18 مہینے میں ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ اس وقت کے اقتصادی ماہرین کی بات مانیں اور یہ گمان میں لائیں کہ یہ 3% تک نہیں بلکہ 2%، لوگ تو 1.9 یا 1.7% کہہ رہے ہیں، آپ یہ مان لیں کہ اس کی اپر لمٹ 2% تک آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 18 لاکھ نوکریوں کا نقصان یہ حکومت 16-18 مہینے میں کر چکی ہے۔ وہی دوا چل رہی ہے جو پہلے چل رہی تھی۔ ایک تو یہ نقطہ نظر ہے۔ دوسرا، غریب آدمی کے نقطہ نظر سے میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ وہ آپ اپنی بات جاری رکھیں، لیکن ساتھ اس کا بھی جواب دیں کہ بڑی اچھی اور مرصع اور مرجع تقریر کی ہے اعداد و شمار کی مدد لے کے، اور انہوں نے ایک پکچر پینٹ کی ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا اینڈیمک، یعنی کہ نہ ختم ہونے والا اسٹرکچرل ایشوز ہیں۔ یہ خسرو بختیار صاحبہ نے، اگرچہ یہ خود بھی اب نیب کے مطلوب نہیں، لیکن کیس ضرور ہے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی بنا ہوا بیونڈ یور مینس کا، لیکن اب انہوں نے وہی بات کی جو شہباز شریف صاحب نے کی تھی کہ نیشنل اکنامک چارٹر جو ہے، یعنی میثاق معیشت وہ بنانا چاہیے۔ تو ان کو کون روک رہا ہے بنانا چاہیے؟ تو غالب گلوچ سے آگے اس کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں کرتے۔ دیکھیے، پہلے آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اسٹرکچرل ایشو ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے، ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ اسٹرکچر کے اندر پرابلم کیا ہے۔ جب آپ سستا آٹا ایکسپورٹ کریں اور مہنگا آٹا امپورٹ کریں تو یہ اسٹرکچر پوری کائنات میں کسی جگہ پہ نہیں چل سکتا۔ جب آپ کو پتہ چل جائے، اور پچھلے سال کے آخر میں حکومت کو پتہ چل گیا تھا کہ اس مرتبہ ہماری ییلڈ، یعنی ہماری جو فصل ہے اس کی پیداوار کم ہوگی، 20-25% کم ہوگی، تو آپ مجھے بتائیے فروری میں ایکسپورٹ ECC نے جو ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی تو کوئی پوچھنے والا ہے کہ کیوں دی تھی؟
اور جب قہر نازل ہو گیا اور لوگ بھوکا مرنا شروع ہو گئے اور جون میں ECC نے فیصلہ کیا کہ اب یہ ایکسپورٹ فوری طور پہ بند کر دی جائے، تو بھائی بتائیے کہ اکتوبر تک کون ایکسپورٹ کرتا رہا؟ یعنی حکومت کے فیصلے کے بعد، ECC کے فیصلے کے بعد ایکسپورٹ کیوں جاری رہی؟ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم دوبارہ سے امپورٹ کر لیں گے۔ اب آپ بتائیے، اس قسم کا سٹرکچر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس قسم کے سٹرکچر میں اگر آپ امریکہ کو بھی ڈالیں گے تو وہ برباد ہو جائے گا۔ پاکستان بیچارہ تو چھوٹی سی معیشت ہے، اس کی کیا مجال تھی کہ اس طرح کے سٹرکچر کے آڑے آ سکتا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں جس چیز کو آپ سٹرکچر کہہ رہے ہیں یہ کرپشن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے پاس رپورٹ آ چکی ہے جس کا یہ بارہا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ہاں رپورٹ ہمیں مل گئی ہے اور ہمیں معلوم ہے وہ کون ہے مافیا، تو بھائی اب وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ ویسے تو آپ 15 کلو 20 کلو ہیروئن ڈال کے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، یہاں پہ تو آپ کے پاس باقاعدہ ایک رپورٹ ہے جو آپ کے افسران اور آپ ہی کی اعلیٰ سیاسی قیادت کی زیر نگرانی بنی ہے۔ وہ کون سی سیاسی قیادت ہے وہ آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، انہوں نے کتنا حصہ ڈالا ہے اس لوٹ مار میں وہ بھی آپ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر آپ لوٹ کھسوٹ کریں گے تو اس قسم کے سٹرکچر میں آپ معیشت کا، یعنی وہ ایک پہلے کہا گیا تھا کہ مذاق معیشت تو کر سکتے ہیں مگر میثاق معیشت کیا کریں گے؟ یعنی آپ ہمیں حصہ دار بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کی اس لوٹ مار میں ہم حصہ دار بن جائیں اور کہیں کہ شاباش بہت اچھا کیا جو آپ نے سستی گندم ایکسپورٹ کر دی، بہت اچھا ہوا جو چینی 60 روپے کی ہونی چاہیے تھی وہ یوٹیلیٹی سٹورز میں 70 روپے کی آپ نے فیصلہ کیا آپ بیچیں گے، اس میں ہم حصہ ڈال دیں۔ اس وقت جو صورتحال مہنگائی کی ہے وہ یہ ہے سر کہ جن کو پیرشبل گڈز کہتے ہیں، یعنی غریب آدمی گوشت تو نہیں کھا سکتا نا، گوشت تو متوسط طبقے کا شخص بھی اب نہیں کھا سکتا سر، تو غریب آدمی نے کیا کھانا ہوتا ہے؟ سبزیاں کھانی ہوتی ہیں، دالیں کھانی ہوتی ہیں، تو یہ سبزیاں جن کو ہم کہتے ہیں پیرشبل گڈز جو فارم سے لے کر شہر تک یا ٹاؤن تک آتی ہیں تو غریب عورتیں مائیں بہنیں جا کے خریدتی ہیں ٹھیلوں سے اور گھر کا کھانا بناتی ہیں، ان کے اندر مہنگائی کی شرح جو ہے سر وہ 80% ہے، 78%، گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 78%۔ آپ مجھے بتائیں سر 78% کے اوپر وہ شخص جو، اور میں 25,000 روپے کما، صحیح ہے، میں کہہ رہا تھا کہ آپ خود بھی، بلکہ میں آپ کے ساتھ ہی تھا جب آپ، اور اس کے بعد بھی آپ وزیر اعظم ہاؤس میں رہے ہیں یا ترجمان رہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بڑا وقت گزارا ہے، یہ حکمرانوں کو کیا ہو جاتا ہے یہ ایوان اقتدار میں؟ یہ کوئی ماحول ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے کہ ان کو ریئلٹی چیک نہیں ملتا؟ میرا خیال میں دیکھیے بات جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ریالٹی چیک مل گیا ہے، یہ جو آپ لوگوں پہ قدغن آ رہی ہے، یہ جو ٹیلی ویژن بند کر دیے جاتے ہیں، چینل بند کیے جاتے ہیں، یہ جو نئی ایک ادارہ بنایا جا رہا ہے جو سوشل میڈیا کو بند کرے گا، آپ پوچھئے کہ یہ کیوں یہ انہوں نے اپنے اوپر مقرر کیا ہے کہ سوشل میڈیا کو بند کر دیا جائے؟ یہ جس قسم کا ڈریکونین قانون انہوں نے بنایا ہے یا اس کی کابینہ سے اجازت لی ہے تو اس کو فوری طور پہ پکڑ لیا جائے گا، اور وہ سوشل میڈیا جو اس کو شائع کرے گا اس کو 50 کروڑ روپے تک جرمانہ کیا جا سکے گا، 50 لاکھ نہیں، 50,000 نہیں، 5 لاکھ نہیں، 50 کروڑ روپے تک جرمانہ کیا جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ فریڈم آف رائٹس کے ضمن میں ہمارے اپنے جو آئین کے اندر آپ کو آزادی دی گئی ہے اس کے اوپر آپ نے ٹرک چلا دیے، پوری ٹرین چلا دی، مگر وہ لوگ جو ہماری طرح کے معاشروں سے نہیں آتے، فیشسٹ قسم کی جو حکومت ہے اس کے نیچے نہیں کام کرتے، وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں مانیں گے۔ جب نہیں مانیں گے تو آپ کا فیس بک بھی بند ہو جائے گا، آپ کا واٹس ایپ بھی بند ہو جائے گا۔ وہ پنجابی کا وہ ہے نا کہ سر گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، مرزا یار کو سمجھ آ گئی ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ یہ بتا دیں، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ گلیاں ہو جان سنجیاں تے مرزا پھرے، مرزا یار پھرے۔ اب ایک اور بھی مسئلہ ہے، یہ بڑے اہم مسائل ہیں، پاکستان کے عوام مہنگائی کے جن سے خوف زدہ ہیں، رل رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب پہلے بھی میثاق جمہوریت کی میثاق معیشت کی بات کر چکے ہیں، آج وزیر بھی بات کر رہے ہیں، تو اتنے اہم معاملات میں شہباز شریف صاحب کا یہاں موجود نہ ہونا آپ نہیں سمجھتے آپ کی جماعت کو، اپوزیشن کو نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام کو نقصان ہو رہا ہے؟
جی میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب دیکھیں تو بڑی دھواں دھار تقریریں کر رہے ہیں، اور اگرچہ انہوں نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کو اور ہمارے جنرل سیکرٹری کو احسن اقبال صاحب کو، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ پابند سلاسل ہونے کے باوجود بیانات نہیں روک رہے. تو ہم اپوزیشن کا کردار تو ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اور میری خبر یہی ہے کہ انشاءاللہ کیونکہ بہت زیادہ نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب تھی تو وہ وہاں موجود تھے، اب وہ کچھ دن میں انشاءاللہ واپس آ جائیں گے اور ہم اپنا اپوزیشن کا کام جاری رکھیں گے. کوئی وقت؟ جی مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. یہ میرے خیال میں جو سرجری کا معاملہ چل رہا ہے، پچھلے دنوں آپ نے سنا بھی تھا کہ نواز شریف صاحب کی وہ جو دل کی شریانیں ہیں وہ بہت زیادہ بلاک ہوئی ہیں اور اس کے لیے امیڈیٹ سرجری کی ضرورت ہے. میرے خیال میں وہ سرجری کی اسکیجولنگ اور جو اب ری اسکیجولنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے غالباً کچھ ڈیلے ہو گیا. تو جیسی وہ چیزیں فائنلائز ہوں گی انشاءاللہ وہ واپس آ جائیں گے، اس کے بارے میں بھرپور کردار ادا کریں گے. میری انفارمیشن تو یہ ہے کہ وہ میاں صاحب کہتے ہیں ان کی صاحبزادی مریم آ جائیں تو تب اینجیوگرافی کرائیں گے، جس کے بعد آگے کا معاملہ چلے گا. اور اب 18 تاریخ کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ 18 تاریخ کو محترمہ کی وہ عدالت میں جو درخواست ہے اس سے متعلق درخواست ہے اس کے متعلق. لیکن ساتھ ہی وزیر قانون نے اندیا دیا کہ اگر ان کو ریلیف مل گئی تو ہم سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے. تو یہ تو معاملہ لمبا چلے گا ابھی، یہ جو محترمہ کا معاملہ ہے، انلیس کہ کوئی ویسے کوئی چینج آف ہارٹ ہو جائے تو. دیکھیے میں اس میں نظامی صاحب کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کو تو بہت اچھی طرح معلوم ہے، آپ تمام سیاستدانوں کو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میاں صاحب کس کرب سے گزرے، ان پہ کیا گزری ہوگی. آپ کو ان کی بیگم صاحبہ سے ان کا جو رشتہ تھا مرحومہ سے وہ بھی معلوم ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان پہ دل پہ بیتتی ہوگی جب وہ سوچتے ہوں گے کہ 50 سال بعد میں ہاتھ بھی نہیں تھام سکا جب وہ جا رہی تھیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مریم صاحبہ کا اپنی والدہ سے کیا رشتہ تھا. تو یہ جو دھچکے انہیں لگے ہیں تو ایک خواہش تو ضرور دل میں ہوگی نا کہ خدا نہ خواستہ اتنا بڑا آپریشن ہے. نواز شریف صاحب کے میرے غالباً 5 یا 7 سٹینٹس ہیں دل میں، اس کے علاوہ 2 مرتبہ بائی پاس ہو چکی ہے سرجری، جس میں 1 مرتبہ ان کی شریان بھی کٹ گئی تھی اور بڑی مشکل سے زندگی ان کی داؤ پہ لگ گئی تھی، بڑی مشکل سے ڈاکٹروں نے انہیں بچایا. تو ایک گمان تو ان کے ذہن میں بار بار آتا ہوگا نا کہ کہیں دوبارہ کوئی خلش نہ رہ جائے. تو ان کی اگر خواہش ہے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامنے کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر باپ کی ایسی خواہش ہوگی. اور اگر بیٹی کی خواہش ہے جو اپنی والدہ کو چھوڑ کر آ گئی تھی اور شاید ان کو نہ جانے ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کیونکہ مجھے تو یہ معلوم ہے کہ وہ ان کو یقین تھا کہ وہ 1 مرتبہ اپنی والدہ کا ہاتھ ضرور تھام سکیں گی. تو یہ خواہشات ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں. اور اس وقت جو طاقتور ہیں وہ تو اپنی طاقت کا بھرپور اظہار کر رہے ہیں. ہمیں امید یہ ہے کہ شاید عدالت سے کچھ ملے گا ریلیف. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، لیکن اگر یہ فردر ڈیلے ہوگا تو ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کے اپنے جذبات ہوں گے، لیکن نظامی صاحب وہ لوگ جو ریلیٹ کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے باہر جانے کو اور پھر پاکستان کے نظام انصاف کو، اور ان لوگوں کو جو پاکستان میں اسی طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں لیکن ان کو شاید یہ ریلیف نہیں ملتا کہ وہ علاج کے لیے باہر کیا ملک سے باہر جا سکیں. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب آج احسن اقبال صاحب کے جو ضمانت سے متعلق کیس تھا اس کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ نیب کا جو گرفتاری کا قانون ہے یا گرفتاری کا اختیار ہے اس کی بھی وضاحت کرنا ہوگی. کل ہمارے پروگرام میں فواد چودھری صاحب تھے، جب نیب سے متعلق ان سے بات کی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نیب کے معاملے میں آپس میں ہی الجھ رہے ہیں اور جو سفارشات، تجاویز یا جو مسودہ نیب آرڈیننس میں تبدیلی کا تھا اس پہ وہ ابھی تک پیش ہی نہیں کیا. نیب سے آپ کو شکوے بھی ہیں اور یہ پھر سستی کیوں؟ نہیں، اس میں ذرا میں اضافہ کر دوں. وہ فواد چودھری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارے جو کیسز ہیں یہ تو آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ نیب کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آج احسن اقبال صاحب نے ذرا حیرانگی کا اظہار کیا کہ اگر تعلق نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ سارے وزیر جو ہیں وہ نیب کی مدافعت میں لگے ہوتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فواد چودھری صاحب نے کل فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حکومت کے فیشسٹ مائنڈ سیٹ کی یا آمرانہ رویے کی عکاسی کرتا ہے، بس اور کچھ نہیں. کیونکہ ان کو معلوم ہے
کہ یہ حکومت چلاتے ہیں آرڈیننسز کے ذریعے، جس کو ہم آج کل آرڈیننس فیکٹری کہتے ہیں، کہ 12 ایک دن لے آئے، 28 ایک دن اور لے آئے، پھر وہ 120 دن یا 90 دن چلتا رہا، پھر 22 ایک دن اور لے آئے. تو ان کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پارلیمان کے اندر ڈیبیٹ کیوں ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے کہ بل کے اوپر کمیٹیز بنی ہوئی ہیں یا سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہی ہیں. بھائی گفتگو کی کیا ضرورت ہے؟ پرویز مشرف صاحب کے دور میں تو کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی، ایک کمرے میں جاتے تھے 2 لوگ، لکھتے تھے بل اور منظور ہو جاتا تھا. ابھی ہماری حکومت کے اندر بھی ہم جاتے ہیں، ہمارے وزیر آتے ہیں لا کے اور وہ کچھ کاغذ لے کر آ جاتے ہیں، ہم آرڈیننس کا اجرا کر دیتے ہیں، ہمیں پروٹیکشن مل جاتی ہے 120 دن کے لیے یا 90 دن کے لیے. تو کیا ضرورت ہے اس گفتگو کی؟ انہیں مسئلہ گفتگو سے ہے، انہیں مسئلہ اس وقت جمہوریت سے ہے. کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ہم نے جو لکھ کے دے دیا امن اس کو پاس کر دیں تاکہ یہ بات ختم ہو جائے. ایسے تو نہیں ہوتا. جمہوریت میں جس کو ہم نوائز کہتے ہیں یا نقطۂ نظر کہتے ہیں یا اختلاف کہتے ہیں یا سیاسی جماعتوں کی آواز کہتے ہیں، جو لوگوں کے دل کی پکار ہوتی ہے، اس کا مقصد ہے کہ کوئی چیز پاس نہ ہو جب تک کنسنسس نہ ہو جائے، جب تک وہ بل عوامی امنگوں پہ پورا نہ اترے. تو سب سے پہلے تو یہ عکاسی کرتا ہے ان کی اپنی سوچ کی کہ یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اس کو فوری طور پہ جیسے ہم نے لکھ کے دیا اسی طرح پاس ہو جانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے صاحب کہ اگر یہ مقدمات ہمارے دور میں بنے تھے، ضرور بنے ہوں گے، اور ہمارے دور میں بھی کچھ لوگوں کو ضرور انہوں نے تفتیش کے لیے اریسٹ بھی کیا ہوگا. لیکن کیا آپ نے یہ دیکھا ہمارے دور میں جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے؟ یعنی آپ نے گیس کا ٹرمینل لگایا 11 مہینے میں 5 حکومتیں 10 سال میں ٹرمینل نہیں لگا سکیں. شاہد خاقان عباسی نے 11 مہینے میں وہ گیس کا ٹرمینل لگا دیا، جس کی وجہ سے ہماری 65% جو گیس کی ترسیل اور جو سپلائی اور ڈیمانڈ کا فرق تھا وہ پورا ہو گیا. 1.2 ارب کیوبک فٹ کے انہوں نے لگا دیے ری گیسیفیکیشن کے ٹرمینلز. آپ نے ان کو پکڑ لیا؟ کب یہ ہوا تھا پہلے بھائی؟ آپ نے احسن اقبال کو جو مقدمہ دائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی. کہہ یہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا سٹیڈیم کیوں بنا دیا نارووال میں، وہ سٹیڈیم جو پیپلز پارٹی نے اپروو کیا تھا. یعنی آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ چوری ہوئی ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. آپ نے 30 کلو کی ہیروئن ڈال دی رام کی گاڑی کے اندر، پکڑ لیا ان کو 15 کلو یا 30 یا جتنے بھی ڈالے، جس کی سزائے موت ہے. آپ مجھے بتائیے کب اس سے پہلے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ ہم معترض اس بات پہ تھوڑی ہیں کہ آپ مقدمات بیسیکلی دائر کریں، ہم اس بات پہ تھوڑی معترض ہیں کہ آپ تفتیش کریں، آپ پروسیکیوشن کریں، آپ انویسٹیگیشن کریں. ہم تو معترض اس بات پہ ہیں کہ ایک طرف تو ایسے وزراء ہیں جن کے مقدمے دائر ہو چکے ہیں، ریفرنسز فائل ہو چکے ہیں اور وہ باہر پھر رہے ہیں، اور دوسری طرف کسی کے اوپر آپ کو شائبہ ہے، شک ہے، وہ ECL پہ ہے، پاکستان بھی نہیں چھوڑ سکتا. تو بھائی اس کو کس لیے قید میں ڈالا ہوا ہے جب وہ آلریڈی آپ سے کوآپریٹ کر رہے ہیں، جب وہ ہر جگہ پہ جو آپ انہیں بلاتے ہیں حاضر ہوتے ہیں؟ تو یہ ہیں تمام مسائل. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، مسئلہ ابیوز کا ہے. اور تیسری بات کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. کاہے کہ انڈیپینڈنٹ ہے؟ تاریخ بتاتے ہیں بھائی، حکومت کے وزیر بیٹھ کے تاریخ بتاتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ سے فلاں شخص جو ہے وہ پکڑا جائے گا، اور پھر وہ پکڑا جاتا ہے. تو آپ بتائیے مجھے، خاک انڈیپینڈنٹ ہے وہ؟ ہاں جی ملک صاحب، وہ نیب کے پروسیکیوٹر نے بڑی دلچسپ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جی عدالت نے کہا کہ ملزم کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے جب وہ آپ اس سے انکوائری کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ احسن اقبال صاحب کے کیس میں کہ وہ ریکارڈ ٹیمپر کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وزارت کا ریکارڈ وزارت میں ہوتا ہے یا ملزم یعنی احسن اقبال کی جیب میں ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا جی یہ فلائٹ رسک ہے. انہوں نے کہا آپ ECL میں کیوں نہ ڈال دیتے. تو یہ جو منتقمانہ ٹائپ کی ذہنیت ہے اس کی تو عکاسی تو ضرور کرتا ہے. لیکن شہزاد اکبر صاحب نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید جو باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ 2011 سے 14 کی جائیدادیں خریدی گئی ہیں اور یہ سارا زرداری صاحب کے دور میں ہوا ہے. بلاول صاحب جو ہیں وہ باہر پڑھنے کیوں گئے؟ یہ کس قسم کا مائنڈ سیٹ ہے جس سے یہ احتساب ہو رہا ہے، جو اس کو سو کالڈ احتساب کہتے ہیں؟ وہ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ احتساب نہیں ہے. اگر یہ احتساب ہوتا تو جو اپلیکیشنز فائل ہو رہی ہیں اور جو فیصلے آ رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ فیصلے نہ آتے. اب وہ فیصلے ذرا پڑھ لیں.
آپ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کے ٹرمینل کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے ذرا وہ پڑھ لیں، یا شیخ عمران کے جو فیصلہ آیا تھا ذرا وہ پڑھ لیں۔ جی جی، اب عدالتیں جو لکھ رہی ہیں اور نیب جو کہہ رہی ہے ان میں تصادم ہے، تو آپ بتائیے کہ کون سی بات صحیح ہے؟ تو یہ اصل میں احتساب کی کارروائی نہیں ہے، یہ انتقام کی کارروائی ہے، اور چیدہ چن کر ان لوگوں کو جو ذرا بلند آواز میں گفتگو کرتے ہیں انہیں پکڑا جا رہا ہے اور انہیں لٹایا جا رہا ہے اور انہیں برباد کیا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے کاروبار ختم ہو جائیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کے بچوں کے دل ٹوٹ جائیں، ان کی کمر، ان کی جو ہمت ہے اور حوصلہ جو ہے وہ شکستہ ہو جائے، یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بنیادی طور پہ آواز بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری طرف سے آپ جس طرف سے شروع ہو جائیں، ہماری پوری پارٹی جو ہے یا بیل پہ ہے یا جیل میں ہے، جیل بیل، بس یہی۔ جیسے کہ ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے بھی کہا کہ یہ جمہوریت کی پاسداری نہیں کرتے، تو ایوان میں تو وزیر اعظم نواز شریف بھی نہیں آتے تھے، یہ کابینہ میٹنگ تو کرتے ہیں، آپ کے ہاں تو 6 مہینے کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوتی تھی، تو وہ بتائیے کہ یہ کچھ ہمارے ہاں میرے معاملات دونوں طرف ہی کچھ ایسے ہی رہے ہیں، اگرچہ اس طرح میڈیا پہ قدغن بالکل نہیں میاں نواز شریف نے لگائی جو آج کل ہو رہا ہے، جو کچھ نہ ہی میں کہوں گا کہ ایسی نالائکی تھی جس کا آج کل ہم مظاہرہ دیکھ رہے ہیں دن رات۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت قانون تو قدرے مختلف تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ پہلے قانون یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی فیصلہ کابینہ کی کوئی ذیلی کمیٹی کر لیتی ہے یا پرائم منسٹر آفس سے کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کو ریٹروسپیکٹیولی کابینہ سے اپروو کروایا جا سکتا، آپ کو یاد ہوگا۔ اور فیڈرل حکومت کی جو ڈیفینیشن تھی وہ منسٹری تھی یا پرائم منسٹر کا آفس تھا۔ جی جی جی، پھر ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی جس میں یہ کہا گیا، جی اب کہا گیا کہ کابینہ ہے، یعنی جو فیصلے کابینہ کی کمیٹیز بھی کرتی ہیں یا وزیر کرتے ہیں یا سیکرٹریز کرتے ہیں، وہ جب تک کابینہ اپروو نہ کرے وہ فیصلے نہیں عمل درآمد ان پہ ہو سکتا، اور ریٹروسپیکٹیولی نہیں کیے۔ جی، تو جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا تو کابینہ کی جو میٹنگز تھیں بالکل ان کی فریکوینسی بدل گئی تھی، نواز شریف صاحب کے دور میں بھی بدل گئی تھی، اور فیصلے باقاعدہ ہو رہے تھے اور دھڑا دھڑ ہو رہے تھے۔ اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ شاہد خاقان عباسی کے دور میں تو ہفتے میں 2 مرتبہ ہوتی تھی بعض مرتبہ کابینہ کی میٹنگ، اور تمام فیصلے بر وقت کیے جاتے تھے۔ مگر آپ اس کو آؤٹ کم کے حوالے سے دیکھیں، آپ وہ بندر والی بات نہ کریں کہ تو میری آنیاں جانیاں دیکھ، وہ نہیں ہے معاملہ۔ آپ ذرا آؤٹ کمز کو دیکھیں، آپ ذرا ہمارے زمانے کی، نواز شریف صاحب کے زمانے کی اقتصادی ترقی کی، سی پیک کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، آپ ذرا ہماری آؤٹ کمز دیکھیں، ہماری پرفارمنس دیکھیں اور اب کی پرفارمنس دیکھیں۔ اچھا، اس پرفارمنس پہ کیا کہا جائے سوائے اس کے کہ میں نے آج چھلانگ ماری، آج یہاں پہ میٹنگ کی، پھر میں کل وہاں پہ گیا، پھر میں نے اس کو آج ریسیو کیا، لوگ برباد ہو گئے، لوگوں کے منہ سے رزق چھین لیا، لوگ اگر بچوں کی فیس دیں تو گیس کا بل نہیں دے سکتے، گیس کا بل دیں تو 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا آؤٹ کمز کے حوالے سے بھی کارکردگی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آؤٹ کمز پہ بات کرتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ نیب آرڈیننس میں ترمیم کو لے کے اپوزیشن اپنا مسودہ، اپنا ڈرافٹ دے ہی نہیں رہی، پیپلز پارٹی تو فاروق ایچ نائک صاحب کے اس بل سے متعلق بات کرتی ہے، نون لیگ نے ابھی تک کتنی سجیشنز دی ہیں، اور فواد صاحب کی اس بات کو کتنا سچ جانا جائے کہ اپوزیشن چاہ ہی نہیں رہی کہ نیب آرڈیننس میں ترمیم ہو؟ جی، اصل میں ہم کیونکہ خواہش مند ہیں کہ عباسی صاحب کو مسلسل جیل میں رکھا جائے، اور ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ احسن اقبال صاحب کو بھی جیل ہی میں رکھا جائے، اور ہماری خواہش ہے کہ جو 2-4 لوگوں کی بیل اعلیٰ عدلیہ نے کی ہے ان کو بھی نئے ریفرنسز کے ذریعے پکڑ لیا جائے۔ تو اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ نیب کا قانون جو ہے اس میں کوئی ترمیم نہ ہو۔ واہ صاحب واہ، یعنی کیا بات، کہاں کی دور کی کوڑی لائے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ جو مظلوم ہے، سب سے زیادہ جس پہ ظلم ہو رہا ہے، سب سے زیادہ جن کے لیڈران جیل میں ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے لیڈران جیل میں ہی رہیں۔ یہ کس طرح کا لاجک ہے بھائی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روز گفتگو ہو رہی ہے اس پہ،
اور بیک ڈورز پہ پیپلز پارٹی سے بھی گفتگو ہو رہی ہے, پارٹی کے اندر بھی گفتگو ہو رہی ہے, امینڈمنٹس کا ڈھیر ہے, ہر چیز کو ناپا تولا جا رہا ہے, اس نقطۂ نظر سے نہیں کہ لوگ باہر آ جائیں, اس نقطۂ نظر سے کہ آنے والے وقتوں میں جو اب اگر ہم قانون سازی کر رہے ہیں تو جلد بازی نہ کریں, ایک ایسی چیز لائیں جس سے احتساب ہو, انتقام نہ ہو, احتساب ہو, کہیں احتساب نہ ہاتھ سے نکل جائے اس بل کو رش کرنے میں. اس وجہ سے بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو ہو رہی ہے اور ریکمنڈیشنز جا رہی ہیں. مجھے اگر معلوم ہوتا آپ نے اس پہ بات کرنی تو میں ایک صفحہ میرے پاس پڑا تھا جو لیٹسٹ ریکمنڈیشن وہ میں لے آتا ساتھ. وہ آئندہ آپ سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے. جو یہ مصدق صاحب, یہ اس وقت تو پوزیشن یہ ہے کہ ایک طرف تو چلیں یہ معاملات جو چل ہی رہے ہیں, لیکن اب بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ان کی گرفتاری کا خدشہ لگ رہا ہے ان کو, اس کے بعد آصفہ جو ہیں وہ میدان میں آئیں گی. یہ آپ کو ایک تو بات ہے, اگر یہ ایسا ہے تو اس میں پی ایم ایل این اور پی 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 میں کچھ وہ پہلے جیسا تال میل نہیں جا رہا جو نظر آتا تھا. کیا اپوزیشن کو اپنے رینکس کلوز نہیں کرنے چاہیے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. آپ کہیں سے شروع کر دیں, نواز شریف بیل, شہباز شریف بیل, حمزہ شریف جیل, مریم نواز جیل, رانا صاحب بیل, شاہد عباسی جیل, احسن اقبال جیل, خواجہ سعد رفیق جیل, خواجہ سلمان رفیق جیل. یعنی یہ تو آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں, میں کیسے آپ کو کیا کیا گن کے بتاؤں. تو میرے خیال میں ان کے خدشات غالباً درست ہوں گے ضرور, جس طرح روش پہ چل رہی ہے. اور وہ تقریریں کرتے ہیں کبھی انگریزی میں کبھی اردو میں, بھائی بند کر دیں تو یہ ابھی خوش ہو جائیں گے. ان کو مسئلہ صرف آواز اٹھانے سے ہے. جو آپ پہ قہر گزرا ہے میڈیا پہ اور جو اب سوشل میڈیا پہ گزرنے والا ہے وہی سیاسی جماعتوں کی, یعنی سیاست بند کر دی, پارٹیوں کو لٹانے کی کوشش کی, ان کو تمام کو درگور کر کے, اریسٹ کر کے, غلط مقدمات بنا کے, میڈیا کو بند کی, کبھی چینل بند کر دیے, کسی چینل کو 80 پہ لے گئے, کسی چینل کے ایڈز بند کر دیے, کہیں سے لوگوں کو نکلوا دیا, اب سوشل میڈیا کے پیچھے جائیے, ایک ہی رویہ ہے یہ. بہرحال سر تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اور بات کر رہے تھے. نظامی صاحب ویسے مزہ آتا ہے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کر کے, شعر و شاعری تو شعر و شاعری بھی ہو جاتی ہے اور بڑے اچھے انداز میں بڑے ادب کے ساتھ یہ بات بھی کر جاتے ہیں. ترک صدر پاکستان میں ہیں, اس سے متعلق بھی بات کریں گے. اور شہباز شریف صاحب نے لندن سے ہو کے انہیں پاکستان خوش آمدید کہا ہے. وہ لندن سے انہوں نے پاکستان میں رجب طیب اردوان کو خوش آمدید کہا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. نظامی صاحب ترکش پریزیڈنٹ پاکستان میں ہیں, بہت خوش آئند بات ہے, اور ترکی کے ساتھ تعلقات بھی پاکستان کے بہت رچ ہیں. اسٹریٹجک اکنامک فریم ورک اوور آل جو آپ کہہ لیں کہ سگنیچر لک ہے ان کی وزٹ کی وہ ہے, اور اس میں بہت سے معاہدے ہیں جو کیے جائیں گے. ڈسپائٹ آف دیٹ KL سمٹ کے بعد ملیشیا کے بارے میں تھا کہ ان کے کچھ تحفظات تھے, پرائم منسٹر پاکستان وہاں گئے. ترکش پریزیڈنٹ نے بھی اس سمٹ میں شرکت کی تھی, اور سننے میں یہ آ رہا تھا کہ انہوں نے بھی کچھ اپنے ریزرویشن کا اظہار کیا تھا کہ پرائم منسٹر پاکستان نے ان کو کیا بولا ہے, جو خبر ان سے منسوب کی گئی. اب وہ بھی پاکستان میں ہیں. کیا کوئی نیا بلاک بننے جا رہا ہے, یا پاکستان اگین ایک ایسی صورتحال میں ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کو بلاک بننے والی بات ہے. بلاک بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ ترکی ہمارا ہسٹوریکلی اسلامی بھائی اور عزیز ترین دوست ہے جی, اور میاں نواز شریف کے دور میں بھی بڑے مثالی تعلقات تھے پاکستان اور ترکی کے. جی جی, ترکی کی انویسٹمنٹ بھی یہاں کافی ہے. جی جی, اور بائیلیٹرل بھی ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی اور ان کی فیملی کے بڑے تعلقات ہیں, وہ ان کی پرسنل فنکشنز میں شادیوں میں بھی جاتے رہے. جی جی, تو اس لحاظ سے خوش آئند ہے کہ تعلقات جو ہیں وہ پرسنل نہیں ہوتے, پاکستان کے ساتھ ہیں. اور یہ وہ دو ممالک ہیں ملیشیا اور ترکی جنہوں نے پاکستان کی دامے درمے سخن ہے کشمیر کے معاملے میں آواز میں آواز ملائی, بھرپور حمایت کی ہے. اس کے لیے نقصان کی پرواہ نہیں کی اور بھارت کی ناراضگی کو درخور اعتراض نہیں لائے. جی, تو اس لحاظ سے خان صاحب نے جو ان کو جی آئین کا آج غالباً گاڑی خود ڈرائیو کی آج انہوں نے. جی 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 جی, تو پہلے تو انہوں نے شہزادہ
محمد بن سلمان کی تھی گاڑی ڈرائیو. نہیں وہ تو خان صاحب نے ماشاءاللہ جتنے برادر اسلامی ممالک کے لوگ آئے ان سب کو خود ہی ویلکم کیا, بڑا اچھا اچھی بات ہے, یہ جیسر ہے. لیکن گاڑی ڈرائیو کرنے کے ساتھ ساتھ کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بھی ہونا چاہیے نا ملک میں. نظامی صاحب اب ذرا جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے میں اس پہ آ رہا ہوں. امیر قطر کا دورہ اور بہت سے لوگوں کے دورے, اور اس دورے کے دوران یا بعد یا پہلے آپ کہتے تھے کہ اس دورے کے پاکستان کی سیاست پہ بھی کوئی اثرات ہوں گے. موجودہ جو دورہ ہے رجب طیب اردوان کا, کیا اس کے بھی پاکستان کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے کوئی اثرات ہونے جا رہے ہیں اس پہ؟ میرے علم میں نہیں ہے, لیکن پاکستان میں ایسے ہوتا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میاں نواز شریف کی جتنی ڈیل مشرف سے ہوئی تھی جی وہ قطر اور سعودی عربیہ کے ذریعے ہوئی تھی. جی معلوم ہی ہے آپ؟ جی 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 ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. اس سے پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے. لیکن دوسری طرف بھی ہے اس کا کہ مثلا ضیاء الحق نے جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تو بڑے ممالک نے ان سے کہا کہ ایسا نہ کریں آپ, لیکن ضیاء الحق اپنی ضد پر قائم رہے. جی اب خان صاحب کہتے ہیں کہ میں تو احتساب پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. جی 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 ٹھیک ہے جی. اب شاید آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ شہباز شریف نے بھی ویلکم کیا ہے. جی جی لندن سے ہو کے انہوں نے ٹویٹ دے مارا فوراً. تو یہ ٹائمنگ تو ہے کہ مطلب شریف فیملی کو مزید ریلیف چاہیے. مریم کی مریم صاحبہ کو باہر بھی جانا ہے علاج برغز بغرض علاج والد. ہاں جی. تو لیکن یہ تو کورٹس میں معاملہ نا نظامی صاحب, یہ تو کورٹس میں ہے. لیکن ایک بات ہے جی کہ جو ہمارے وزیر قانون ہیں فروغ نسیم صاحب, ہاں, انہوں نے کہا جی کہ اگر وہ چھوڑ بھی دیں گے ان کو, جی مریم کو جی بیل دے دیں گی ان کو ہائی کورٹ, تو سپریم کورٹ چلے جائیں گے. نظامی صاحب دیر از اے مڈل وے. اگر 18 کو فیصلہ آتا ہے, لیٹ سپوز پیر کا دن ہے, اور اس کے بعد منگل کو مریم چلی جاتی ہیں, بدھ کو وہ بے شک جائے سپریم کورٹ میں. یہ مجھے علم نہیں, لیکن میرا تو آپ کو پتہ ہے اس بارے میں بڑا کنسیڈرڈ ویو ہے جی کہ وہ چلی جائے ون وے ٹکٹ پہ بھی, تو آپ کو کیا نقصان ہے. خیر جو پی ایم ایل این کی اصل ہارڈ لائنر ہے وہ باہر سے جو مرضی کرتے رہیں, یہاں آپ کے لیے زیادہ وہ نقصان دہ ثابت ہوں. کیا ضرورت ہے کہ حکومتی وزیر کہتے ہیں وہ چلی گئیں تو احتساب کے تابوت میں آخری کیل ہوگا مریم نواز کو اگر باہر جانے دیا گیا. یہ فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ احتساب کے تابوت میں سے کیل نکالتے اپنے اقتدار کے تابوت میں آخری کیل نہ ٹکوا لیں. جی نظام صاحب, ویسے یہ لاجک بھی تو بڑی, خیر آج کور کرنے کی کوشش کی ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے, وہ بڑے جذباتی انداز میں, لیکن نواز شریف صاحب کی یہ ضد بھی, ایک مریض اتنا سیریس اور وہ کہے میری بیٹی آئے گی تو میں آپریشن کرواؤں گا ورنہ میں نے نہیں. میرا خیال ہے وہ 18 کو ان کی اینجیوگرافی جو ہے نا 18 کے بعد ہو جائے گی. جی جی جی, کیونکہ یہ بھی تو اب اعتراض آ رہا ہے نا کہ بھائی یہ دیکھیں نا, اینجیوگرافی ایسی چیز ہے اگر پرابلم ہو تو فوری طور پہ ہونا چاہیے. جی ایسے ہی ہے. تو بندہ ہارٹ اٹیک سے ہو سکتا ہے, کچھ راتوں رات ہو سکتا ہے, کچھ بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے. اللہ ان کو اس ساری کہانی میں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اینجیوگرافی جو ہے میں نے بھی کروائی ہوئی ہے وہیں لنڈن میں, جی جی جی, اور ایسی صورتحال میں کروائی ہوئی ہے. جی تو اس میں انتظار نہیں کرنا چاہیے. تو اسی لیے یہ میاں صاحب کے جو آپٹکس ہیں, جو ان کے مخالفین ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں یار کہ یہ وقت گزاری کر رہے ہیں, ان کی صورتحال اتنی سیریس نہیں ہے جتنی بیان کی جاتی ہے. یہی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ابہام تو ہے 100%, ابہام ان کا خود اپنا پیدا کرتا ہے اور 100% تصویر. لیکن خان صاحب نے تو میرا خیال ہے صدیق دلی سے ان کو بھیج دیا. جی لیٹس گیو ہم دی کریڈٹ فار دیٹ. بلاول بھٹو صاحب آج پیش ہوئے ہیں نائب راولپنڈی کے سامنے, اور ان کا یہ کہنا کہ اگر میں گرفتار ہوتا ہوں تو آصفہ بھٹو میری آواز بنے گی. سو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بلاول صاحب ماشاءاللہ ینگ ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, لیکن آصفہ بھٹو جو ہیں وہ بلاول کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی کرتا دھرتا ہوں گی, اور اس کے لیے شاید ان کو ٹریننگ بھی میرا خیال ان کی ہو رہی ہے. تو سوال میرا آپ سے یہ ہے, ڈسپائٹ آف دیٹ کہ پولیٹیکل سسٹم ان سب کانٹیننٹ, اس پہ میں ڈسکس نہیں کر رہا, جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب کو گرفتاری کا خدشہ لگ رہا ہے, کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ان کو کہا گیا, انہوں نے کہتے ہیں کہ میں تو 7 سال چلا تھا جب مجھے ڈائریکٹر بنایا گیا. جی اس پہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ ٹرانزیکشن تو زمینوں کی 11 سے 14 تک ہوئی, 2014 تک, اور 22 کروڑ کی بینک ٹرانزیکشنیں ہوئیں سے جائیدادیں خریدی گئیں. تو یا تو یہ ثابت کریں گے وہ
یا اب بلاول کا اگر نقطہ نگاہ ماننا جاتا ہے تو پھر تو ان کو خطرہ انہوں نے کہا شہزاد صاحب نے بلاول صاحب کوئی ان ٹچ نہیں ہے، اور کس نے کہہ دیا؟ ہاں جی، انٹچیبل نہیں ہے، انٹچیبل نہیں ہیں، اور وہ کہ ادارہ ان سے کوئی پوچھے نہ، اور وہ بے گناہ بھی نہیں ہیں۔ کس نے کہہ دیا کہ بلاول صاحب بے گناہ ہیں؟ شہزاد اکبر صاحب نے آج دیکھیں نا، یہی تو مصیبت ہے شہزاد اکبر جیسی شخصیت کی۔ وہ پہلے یہ بتائیں کہ ان کے جو بھائی کا اسکینڈل کیا تھا؟ وہ نظامی صاحب ادھر پنڈی میں ہی کوئی قبضے کا معاملہ تھا، کسی کی فیکٹری تھی، اور اس پہ وہ مافیا جو خبر رپورٹ ہوئی وہ تھی، مافیا تھی، لیکن وہ دوسری جانب بھی پارٹی سٹرونگ تھی، اس کا کنیکشن میاں محمد صبرہ صاحب سے تھا۔ یہ مافیا تھی، مافیا تو نہیں، ان کے قبضہ مافیا تھی۔ اب میرے پاس میں کوئی الزام نہیں لگا سکتا، نہیں، لیکن میں جو خبر میڈیا پہ رپورٹ ہوتی نہیں، جو مطلب یہ مافیا کرتے رہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کو کتنے اختیار دیتا ہے کہ بھئی جو چیز جو ہے اگر عدالت میں گئی ہوئی ہے جی، تو آپ نے پہلے یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ وہ گلٹی ہیں۔ یہ شہزاد اکبر صاحب خود کس مرض کی دعا ہے؟ نظامی صاحب وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ ہیں۔ کیا ریکور کیا انہوں نے ابھی تک؟ ایسٹ ریکوری مجھے یونٹ بتائیے، نیب کو اسسٹ کر رہا ہے۔ 1.5 سال میں کیا ریکور کیا انہوں نے، ذرا مجھے بتائیں۔ زرداری کے پیسے ریکور کیے ہیں؟ نہیں نواز شریف کے نہیں، کیے ہیں؟ شہباز شریف کے کیے ہیں؟ نہیں حسن اقبال کے کیے ہیں؟ نہیں خواجہ سعد رفیق کے کیے ہیں؟ نہیں خسرو بختیار کے کیے ہیں؟ نہیں، کس کے کیے ہیں پھر؟ کسی کے بھی نہیں۔ باقی لوگ جی جو پرومیننٹ فگر ہیں، احتساب کا موٹو جن کو لے کے چل رہے ہیں، ان کو لے کر پیسے ریکور۔ ان کو تو نالائکی اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے الزام میں فارغ کر دینا چاہیے تھا، ان کو پروموٹ کر دیا گیا۔ جی، اب ان کے پاس وہ اختیارات بھی ہیں، اضافی اختیارات بھی ہیں۔ نظامی صاحب یہ جو سیاسی بساط اس وقت بچھی ہوئی ہے، اس پہ بارہا میں روز ہی ایک بات پوچھ رہا ہوں، شہباز شریف صاحب نہیں ہیں، بہت کچھ ہو گیا ان کی غیر موجودگی میں، اور جس طرح مصدق ملک صاحب نے بھی کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، نظامی صاحب اتنی بڑی قانون سازی ہوگی، کون سی؟ اور یہ جس طرح جو بات کون سی عدم موجودگی میں؟ شہباز شریف صاحب کی عدم موجودگی میں ہوئی ہے، کہ کون سی قانون؟ جو آرمی ایکٹ سے متعلق قانون سازی تھی، شہباز شریف صاحب وہاں نہیں تھے۔ وہ ان کی تحریک اور اشیرباد سے ہوئی ہے نا؟ نظامی صاحب اشیرباد تو ہے، انہوں نے جیسے اپنی حسب روایت جی، پیپلز پارٹی جو ان کی حلیف جماعت ہے آپ اپوزیشن میں، اس کی بھی قربانی دے دی، جی اور وہ انہوں نے کہا کہ یار اس سے پہلے کہ پیپلز پارٹی ہاں یا نہ کرے، ہم لیٹ جائیں۔ جی، ٹھیک ہے نہیں؟ وہ سب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے نمبر بنانے کے لیے ایسے کیا۔ اب شہباز شریف کی سیاست جو ہے وہ ایک خاص نہج پہ چل رہی ہے، جی، اور وہ نیریٹو جو ہے وہی آج پاکستان کا نیریٹو ہے اگر پاکستان میں سیاست کرنی ہے آپ نے تو۔ نظامی صاحب جو اس وقت اور توہن کرن بلاول بھٹو صاحب اور ان کی جماعت جو ہے، جی، انہوں نے بھی ساتھ کہا، اور وہ جو امینڈمنٹس وہ چاہتے تھے کچھ کرنا، انہوں نے بھی یہی تھا، اسی تنخواہ پہ کام کرنا تھا، جی، انہوں نے بھی کر دیا۔ جی، نظامی صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب اس وقت پارلیمنٹ کے اندر پیٹرن ان چیف ہیں نون لیگ کے، اور خواجہ آصف صاحب کوئی اتنی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے قابل قبول ہوں، ان کے بہت سے مخالفین بھی ہیں، مخالفین نہ بھی کہیں تو ان سے رنجش رکھنے والے بہت زیادہ ہیں۔ پنجاب میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس تمک اور اس جلال کے ساتھ نہیں اب صدارت کرے جس طرح وہ کیا کرتے تھے، مریم صاحبہ بھی خاموش ہیں، نون لیگ کا کارکن آج یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ عوام تو ہیں، یہ مسائل وہ تو آپ ہیں، کی بات ٹھیک ہے، اور اپوزیشن بھی ایک طرح سے یتیم ہے۔ اسی لیے دیکھیں یہ جو آپ نے نام لیے ان سے تو بہتر حسن عباسی صاحب ہیں، شاہد خان عباسی کا ایک پھر بھی اسٹیچر ہے، پرائم منسٹر رہے پہلے، جی، باقی تو ایسے ہی ہے، ہر چند کے ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن شہباز شریف کے واپس آئے بنا اپوزیشن کی دال نہیں گلے گی، جی، خصوصاً پی ایم ایل این کی۔ اب دیکھتے ہیں وہ خیر کب واپس آتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، نظامی صاحب، پنڈی میں کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں، پنڈی شہر میں، کیونکہ بڑا ووٹ بینک ہے نون لیگ کا وہاں، اور ظاہر عباسی صاحب اس ریجن سے بھی ہیں، پٹھوار سے ہیں، تو جمعے کو سنا ہے کوئی گیدرنگ ہے نون لیگ کی، اور پیشگی وہ اس تیاریاں کر رہے ہیں کہ استقبال کیا جائے گا شاہد خاقان عباسی صاحب کا۔ نہیں، وہ نکلیں گے، اگر کل بیل ہو جاتی ہے تو وہ آئیں گے تو جیل سے جمعے کو ہی۔ لیکن آپ دیکھیں ان کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا یار۔ کس کا؟ وہ یہ کہہ رہے تھے بھی مصدق ملک وہ تو گیس لے کے آئے اور اچھی لے کے آئے، اور اتنی گیس بھی کی ضروریات پوری۔ جی،
وہ نظامی صاحب ایک ڈیبیٹ ہے، نقصان ہے یا فائدہ LNG ہے؟ جو ہے لے کے بہرحال اس میں لیکن اس کا ان کو صلہ ملا کہ وہ جیل میں وہ کل فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ دگنی قیمت کر کے اور ایسی کر کے لاک کر کے وہ انڈیا 40% پہ خرید رہا ہے، ہم 100% پہ خرید رہے ہیں، وہ بات ان کی کر رہے تھے جی، وہ فواد چودھری صاحب وہ بیان تو دے رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اب یہ کانفیڈنٹ ہیں بڑے نون لیگ والے کہ ان کی ضمانت ہو ہی جانی ہے؟ اصل بات تو وہ ہے جو آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال پوچھا ضمانت کے اختیار سے متعلق وضاحت کی جائے کہ بھئی یہ اتنا درندگی کا قانون کیوں ہے یہ نیب، کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان میں اویلیبل ہیں، نیب کی حاضریاں بھی دیتے ہیں، جی سوال جواب بھی دیتے ہیں، ان کے بڑے بڑے جو کیا نام ہے وہ سوال نامے جو ہیں جی وہ بھی بھرتے ہیں، ان کو کیوں اندر کیا جاتا ہے؟ یہ سوائے بدنیتی کے اور اس میں کیا ہے؟ جی اور دیکھیں وہ نیب کا جو پروسیکیوٹر باتیں کر رہا ہے اس سے صاف بدنیتی جھلک رہی ہے۔ جی 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 نہیں، اس سے پہلے نیب پروسیکیوٹر کو لاہور ہائی کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس دینا چاہیے آپ کی تحقیق پہ۔ تو یہ اس طرح کے ریمارکس تو عدالتوں کے نظامی صاحب آئے روز آتے ہی رہتے ہیں، لیکن اگین دیکھتے ہیں جی قانون کیا ہے، قانون جو نیا بنے گا، جو آرڈیننس میں ترمیم ہوگی، اس کے بعد بھی کیا یہی حال لیکن آج بدلے فواد گا؟ چودھری کے ورژن کو بڑا انہوں نے کیٹیگوریکلی کانٹریڈکٹ کیا ہے مصدق ملک صاحب نے۔ جی 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 مصدق ملک صاحب نے وہ ظاہر ہے فواد صاحب کوئی لگتا ہے دوبارہ سے کسی بڑی وزارت میں آنے وہ گوبلز کے شاگرد تو نہیں لگتے آپ کو کچھ ہمارے وزراء نہیں، وہ لگتا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ سچ لگتا ہے۔ نہیں نظامی صاحب وہ کسی آرکیٹیکچر کے تحت جھوٹ بول رہے ہیں، اگر بول بھی رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج سے اتنا ہی، فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔